آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک بہت ہی بنیادی اور تھوڑا سا چبھنے والا سوال اٹھاتی ہے۔ جو واقعی کافی چبھنے والا سوال ہے۔ بالکل، اور وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آخر فیصلے کرتا کون ہے؟ خاص طور پر جب بات خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کی ہو۔ جی بالکل، تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز شجاع نواز کی مشہور کتاب دی بیٹل فار پاکستان اور اس سے جڑے کچھ مختلف تجزیاتی مضامین ہیں۔ اس گہرے مطالعے کا جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ اس سخت اور پیچیدہ کھینچ تان کو سمجھنا ہے جو پاکستان کے سویلین اور فوجی طبقات کے درمیان یعنی کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اندرونی کشمکش نے، اس پاور سٹرگل نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کس طرح متاثر کیا۔ اور دیکھیں یہ کوئی عام سی سیاسی بحث نہیں ہے۔ چلیں اس بات کی ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ان فیصلوں کی کہانی ہے جو بند کمروں میں ہوتے تو ہیں لیکن ان کا اثر عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ اور اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ وہ ہے جسے ہم unintended consequences یا غیر متوقع نتائج کہتے ہیں۔ کس طرح اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ہونے والے اختلافات آہستہ آہستہ بین الاقوامی سطح پر ایک بہت بڑے اعتماد کے فقدان یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا باعث بنے۔ بالکل، ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ شجاع نواز نے 2007 سے لے کر 2019 تک کے واقعات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، اور یہ وہ دور تھا جب پاکستان اور امریکہ دونوں ہی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں الجھے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک دوسرے پر شک اپنے عروج پر تھا۔ یعنی دونوں ایک ہی میز پر بیٹھنے کے باوجود بالکل مختلف کتابیں پڑھ رہے تھے۔ بالکل مختلف۔ اچھا، یہ اندرونی کھینچ تان صرف اسلام آباد تک محدود نہیں رہی، اس کا اثر واشنگٹن میں بھی محسوس کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم امریکہ کی طرف جائیں، ان ذرائع میں ایک ایسی اصطلاح استعمال ہوئی ہے جو سننے والوں کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کتاب میں پاکستان کے اس پاور سٹرکچر کو سمجھانے کے لیے پرشین ماڈل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پرشین ماڈل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو ایک عام ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ یہ پرشین ماڈل آخر ہے کیا؟ عام طور پر ہم مانتے ہیں کہ ایک ملک کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک فوج ہوتی ہے، لیکن یہ پرشین ماڈل جو 18ویں صدی کی ایک یورپین ریاست پرشیا سے آیا، وہاں صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ملک کے پاس فوج نہیں تھی بلکہ فوج کے پاس ایک ملک تھا۔ جی، یہ ایک بہت گہری تاریخی اور نفسیاتی تشبیہ ہے۔ تو پاکستان کے آئین میں تو سویلین بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر فیصلہ سازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کا غلبہ ہے۔ تو یہ غلبہ صرف طاقت کے زور پر قائم ہوا یا اس کی کچھ اور گہری وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس غلبے کی اصل وجوہات پر غور کریں جو ذرائع میں بھی خوب واضح کی گئی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد صرف بندوق کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ سویلین حکومتوں میں بہتر طرز حکمرانی یعنی گڈ گورننس کی شدید کمی اور سیاسی جماعتوں کی کمزوری رہی ہے۔ شجاع نواز واضح کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے اکثر اقتدار تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ کے طور پر خود فوج کا سہارا لیا، یعنی انہوں نے خود یہ خلا پیدا کیا۔ بالکل۔ جب سویلین ادارے کمزور ہوتے ہیں، عوام کو بنیادی سہولیات نہیں ملتی اور سیاسی پارٹیاں جمہوری قاعدے کے بجائے آمرانہ انداز میں چلائی جاتی ہیں، تو سسٹم میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور فوج جو کہ ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے، وہ قدرتی طور پر اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی رسہ کشی ہے جس میں سویلین کی عادت اپنی کمزوریوں کی وجہ سے خود اپنی جگہ چھوڑتی رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے اس خلا کو واپس پر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جی ہاں، بالکل کوششیں ہوئیں۔ ذرائع میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ 70 کی دہائی میں بھٹو نے فوج کے اثر کو کم کرنے کی باقاعدہ کوشش کی۔ انہوں نے ملٹری چیفز کا عہدہ کم کر کے انہیں چیف آف سٹاف کا عہدہ دے دیا تاکہ ان کی طاقت کو کسی طرح محدود کیا جا سکے۔ لیکن کتاب کے مطابق بھٹو کا یہ تجربہ ناکام رہا۔ بالکل ناکام رہا، کیونکہ وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ فوج کی اصل طاقت کسی ایک عہدے میں نہیں ہے بلکہ ان کے منظم اور باضابطہ اداراتی ڈھانچے میں ہے، جبکہ دوسری طرف بھٹو کی اپنی سیاسی جماعت اندرونی طور پر تقسیم ہو چکی تھی۔ اور یہ سلسلہ صرف بھٹو تک تو محدود نہیں رہا نا،
ذرائع اس پاور ڈائنامکس کو مزید آگے لاتے ہوئے 2014 کے واقعات کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ عمران خان کے دھرنے کا وقت۔ جی، اس سال اسلام آباد میں جو طویل دھرنا چل رہا تھا، اس وقت کے امریکی سفیر رچرڈ آلسن کے حوالے سے کتاب میں ایک حیران کن دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل ظہیر الاسلام وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بغاوت یا کوپ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور سننے والوں کے لیے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ISI ملک کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے سربراہ کا ایسا قدم اٹھانا سیاسی نظام میں بھونچال لا سکتا تھا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ کیا تھا؟ ٹوسٹ یہ تھا کہ اس بغاوت کو کسی سویلین لیڈر نے یا پارلیمنٹ نے یا عدلیہ نے نہیں روکا، بلکہ خود اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے روکا۔ بالکل، انہوں نے ان ارادوں کو بھانپتے ہوئے انہیں روک دیا اور بعد ازاں نئے چیف کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ فوج کے اندر اداراتی فیصلے کتنے اہم ہوتے ہیں اور وہاں کا ڈھانچہ کسی ایک شخص کی خواہش سے زیادہ پورے ادارے کے ڈسپلن پر چلتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ ادارے اپنے بقا کے لیے افراد کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم سول ملٹری خلیج کی بات کرتے ہیں تو جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور کا ذکر کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جی، وہ تو ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 2010 میں امریکی صدر اوباما اور پھر 2011 میں جنرل میڈس کو جنرل کیانی نے 14 صفحات پر مشتمل خود تیار کردہ میموز براہ راست پکڑا دیے، سویلین حکومت کو مکمل طور پر بائی پاس کر کے۔ بالکل، انہوں نے سویلین حکومت، دفتر خارجہ یا وزیر اعظم کی پرواہ کیے بغیر سیدھا امریکی قیادت سے بریفنگ دینا مناسب سمجھا۔ سوچیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم سائٹ پر ہے اور آرمی چیف ڈائریکٹ امریکی صدر کو دستاویزات دے رہا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے بین الاقوامی سطح پر نتائج آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب جب کسی ملک کے اندر فیصلہ سازی کا یہ حال ہو کہ واشنگٹن میں بیٹھے پالیسی میکرز کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ پاکستان میں اصل حکومت کس کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی ہوگا جسے سابق امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نام دیا۔ بالکل، بے اعتمادی تو پیدا ہوگی، لیکن ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس عدم اعتماد کی بنیاد صرف ان چند سالوں میں نہیں رکھی گئی۔ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ جی، اس کی جڑیں 1950 کی دہائی میں ہیں، جب یہ دوستی پہلی بار شروع ہوئی تھی۔ اور وہ بنیاد بھی کس قدر کھوکھلی تھی۔ 50 کی دہائی میں جب پاکستان اور امریکہ اس معاہدے میں بندھے تو دونوں کے مقاصد ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ امریکہ سرد جنگ کے اس ماحول میں پاکستان کو سوویت یونین کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا، جبکہ پاکستان کو سوویت یونین کا کوئی خاص خوف نہیں تھا۔ بالکل نہیں، پاکستان کا تو واحد مقصد امریکہ سے اسلحہ اور معاشی امداد حاصل کرنا تھا تاکہ وہ بھارت کے خلاف اپنا دفاع مضبوط کر سکے۔ یعنی دوستی ایک ہے، معاہدہ ایک ہے، لیکن دونوں فریقین کے ذہن میں چلنے والی فلم بالکل مختلف ہے۔ اور اسی متضاد بنیاد نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سنگین شکل اختیار کر لی، خاص طور پر 9/11 کے بعد۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ افغانستان میں امریکی مفادات کا تحفظ کرے اور وہاں موجود طالبان اور القاعدہ کے خلاف اسی طرح لڑے جیسے امریکہ چاہتا ہے۔ جبکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنی مشرقی سرحد کی طرف سے خوفزدہ رہی۔ وہ افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنے لیے ایک بقا کا خطرہ، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے کچھ افغان گروپس کو اپنے اسٹریٹجک اثاثوں کے طور پر دیکھا۔ ان متضاد مقاصد نے دونوں کو ایک دوسرے پر ہمیشہ شک کرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر آتا ہے 2011 کا سال۔ 2011 ذرائع اس سال کو انس ہوریبلس یعنی مصیبتوں کا سال قرار دیتے ہیں۔ واقعی یہ تعلقات کے لیے ایک خوفناک سال تھا۔ اس سال میں مسلسل ایسے جھٹکے لگے جنہوں نے ڈپلومیسی کی بچی کچی دیواریں بھی گرا دیں۔ سب سے پہلے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ، جہاں ایک CIA کانٹریکٹر نے لاہور میں 2 پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیا۔ پھر سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جس واقعے نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیشہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، وہ مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والا امریکی آپریشن تھا۔ اس بات کی گہرائی کو ذرا سمجھیں۔ پاکستان کے مشہور ملٹری اکیڈمی سے محض 1 میل کے فاصلے پر
امریکی ہیلی کاپٹرز آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اپنا سب سے بڑا آپریشن کرتے ہیں، دنیا کے سب سے مطلوب شخص کو مارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستانی حکومت اور خفیہ ادارے اگلے دن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اس کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ اور یہیں سے امریکیوں کا صبر جواب دے گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکی قیادت اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی کہ پاکستان کی اتنی مستعد ایجنسی کو اپنے ہی گھر میں بن لادن کی موجودگی کا پتہ نہیں تھا۔ واشنگٹن میں باقاعدہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ پاکستان یا تو مکمل طور پر شامل ہے یعنی کمپلیسٹ ہے، یا پر وہ اتنے نااہل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلا کہ پاکستانی قیادت پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بے اعتمادی کا امریکی حکمت عملی پر عملی اثر کیا ہوا؟ جوڑیں تو امریکی حکمت عملی میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پاکستان کے ذریعے کام کرنے کے بجائے قبائلی علاقوں میں یعنی فاٹا میں براہ راست کارروائیاں شروع کریں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظہر اوباما دور میں ڈرون حملوں میں ہونے والا بے تحاشا اضافہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان ڈرون حملوں نے پاکستان کے اندر شدید امریکہ مخالف جذبات کو جنم دیا۔ عوام اسے سیدھا سیدھا اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھتے تھے۔ لیکن کتاب یہاں ایک ایسی حقیقت کو سامنے لاتی ہے جسے ایک انتہائی سنگین مذاق یا ڈارک کامیڈی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ڈبل گیم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بند کمروں میں اور پرائیویٹ ملاقاتوں میں بعض پاکستانی سیاستدان اور اعلیٰ فوجی جرنیل انہی امریکی ڈرون حملوں کا خفیہ طور پر خیر مقدم کر رہے تھے۔ یہ نکتہ واقعی دماغ کو گھما دینے والا ہے۔ ایک طرف پارلیمنٹ میں اور ٹی وی پر ڈرون حملوں کی سخت مذمت کی جا رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بند کمروں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید اسٹرائکس کریں۔ آخر یہ منافقت کیوں تھی؟ کتاب اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ ان ڈرون حملوں کے ذریعے دراصل ان ہائی ویلیو طالبان ٹارگٹس کا خاتمہ ہو رہا تھا جو خود پاکستان کی ریاست اور فوج پر حملے کر رہے تھے۔ فوج کے لیے ان دور دراز علاقوں میں گراؤنڈ آپریشن کرنا بہت مشکل تھا۔ تو انہوں نے بالواسطہ طور پر امریکی ڈرونز کو استعمال ہونے دیا، باہر آ کر عوام کو دکھانے کے لیے مذمت اور اندر سے منظوری۔ یہ ڈبل گیم اس وقت کی پالیسی کی پہچان بن چکی تھی۔ اور اسی دغلی پالیسی اور امریکی بے صبری کے مجموعے کا نتیجہ سلالہ کا اندوناک واقعہ تھا، جہاں نیٹو فورسز نے غلطی سے پاکستانی پوسٹ پر حملہ کیا اور 24 فوجی شہید ہو گئے۔ اس واقعے نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ پاکستان نے احتجاجاً نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دی۔ لیکن یہاں ذرائع ایک اور اہم نقطے پر زور دیتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس وقت پاکستانی فوج جنرل کیانی کی قیادت میں ایک انتہائی مشکل اداراتی تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ فوج ہمیشہ سے ایک روایتی جنگ کے لیے تیار کی گئی تھی جس کا فوکس بھارت تھا۔ اور کیانی اس فوج کو انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، ایک ایسی جنگ جہاں دشمن عوام کے درمیان چھپا ہو۔ یہ مائنڈ سیٹ بدلنا آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو جانی نقصان اٹھایا وہ تمام غیر ملکی افواج کے مجموعی نقصان سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امریکی قیادت ان کوششوں اور اس رفتار سے مطمئن نہیں تھی۔ ان کی بے صبری نے دونوں ممالک کو بالکل کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جی ہاں۔ اتنی لمبی گفتگو اور ان تمام تلخ حقائق کے بعد کسی کے بھی ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ کیا اس بحران کا کوئی حل موجود ہے؟ کیا اس بکھرے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوئی ترکیب ہے؟ یقیناً ہے۔ شجاع نواز کی کتاب صرف مسائل نہیں گنواتی بلکہ بہت ٹھوس تجاویز بھی پیش کرتی ہے۔ تو ہم ان تجاویز پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی تجویز کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی بقا کے لیے ہر حال میں اپنے سویلین اداروں جیسے پارلیمنٹ اور عدلیہ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی یہ سول ملٹری خلیج ختم نہیں ہوگی۔ اور کتاب امریکہ کو بھی مشورہ دیتی ہے کہ وہ ملٹری امداد کی اینک سے دیکھنا بند کرے۔ اگر دیر پا تعلق چاہیے تو نجی سرمایہ کاری اور تجارت پر توجہ دینی ہوگی۔ اور یہاں ذرائع میں ایک ایسی تجویز کا ذکر آتا جو واقعی ایک گیم چینجر محسوس ہوتی ہے۔ آپ نئی گرینڈ ٹرنک روڈ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، نئی گرینڈ ٹرنک روڈ یا جی ٹی روڈ اتحاد کی تشکیل۔ شجاع نواز کا ویژن یہ ہے کہ کابل، پاکستان، بھارت اور ڈھاکہ کو جوڑ کر ایک معاشی کوریڈور بنایا جائے۔
ذرا سوچیں، اگر اس خطے میں سیکیورٹی پیرانویا کے بجائے تجارت اور لوگوں کے ملنے پر فوکس کیا جائے تو یہ علاقہ جو دنیا کے خطرناک ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے، ایک عظیم معاشی طاقت بن سکتا ہے۔ اور اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، اور وہ ہے اس کا تکثیری معاشرہ، یعنی پلورلزم، اور اس کی نوجوان نسل۔ یہ سب سے امید افزا حصہ ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کا نصف 23 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، یعنی 50% سے زیادہ آبادی ہے۔ جی، اور شجاع نواز زور دیتے ہیں کہ ریاست کو دفاعی بجٹ کے بجائے عالمی معیار کی تعلیم، صحت اور روزگار پر پیسہ لگانا چاہیے۔ عوام کی بہتری میں ہی ملک کی اصل حفاظت چھپی ہے۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا اندرونی سیاسی اور فوجی ڈھانچہ ہی دراصل امریکہ کے ساتھ اس کے پیچیدہ تعلقات کی سمت طے کرتا ہے۔ خارجہ پالیسی محض سرحدوں کے پار کی کہانی نہیں ہوتی۔ یہ اندرونی فیصلوں اور اداروں کے استحکام کا عکس ہوتی ہے۔ جب گھر میں عدم اعتماد ہوگا تو دنیا کیسے اعتماد کرے گی؟ بالکل، اور گفتگو کا اختتام ہم ایک فکر انگیز اور چیلنجنگ سوال پر کرتے ہیں جو سننے والوں کو بھی ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی نصف سے زائد آبادی 23 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے تو کیا اس ڈیجیٹل دور کی یہ نئی نسل روایتی سول ملٹری کشمکش کو اسی طرح خاموشی سے قبول کر لے گی؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ نوجوان مستقبل میں روایتی سیکیورٹی کی جنگ کے بجائے معاشی خود مختاری اور گرینڈ ٹرنک روڈ جیسے آزاد تجارتی خواب کی تعبیر مانگیں گے، یا پھر اسی پرانے نظام کا حصہ بن کر رہ جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ بالکل، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ذرائع اور کتاب کے اس گہرے مطالعے نے واقعی سوچنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں۔ تو اگلے جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔